قرآن وارثین کے متعلق، چاہے وہ وصی رسول کی بات ہو، چاہے وہ تقسیم وراثت کی بات ہو، حضور بارہا قرآن مجید احادیث میں کہا تقسیم وراثت کرو، اولاد میں جو وراثت بانٹو وہ عدل کے ساتھ بانٹو، جو قرآن نے اس کے جو ڈویژنز ہیں طے کیے ہیں۔ اب ستم ظرفی یہ ہے، جو افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یا جو انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ صرف انہیں علمی وارث بنا کے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، کیا پیغمبروں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، پیغمبر تجارت بھی کرتے ہیں، پیغمبر دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، دنیاوی حاجات بھی پوری کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی فزیکل پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ نہیں، ابھی ادھر آپ کی جی ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا، اول تو یہ جھوٹ ہے، جی 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 ٹھیک ہے نا، اور قرآن جس کو جھٹلاتا ہے ادھر ہمیں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، انہیں حق ہے نہیں ہے، یہ تو مسلمہ قرآنی فیکٹ ہے کہ یہ ساری ارث موجود ہے، وراثتیں لی گئی ہیں، ایک انبیاء نے دوسرے انبیاء کو وراثت دی ہے، یہ بھی ہے وراثت کے لیے دعا کی ہے، یہ سب ہے قرآن میں بے تحاشا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ جی فرض کر لیں مان لیتے ہیں، جی ہم مان لیتے ہیں رسول خدا نے فدق نہیں دیا، یعنی کوئی بھی چیز نہیں دی ہے وراثت میں، علم دیا، علم دیا، علم دیا ہے نا، علم کا وارث کون ہے؟ اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام، ہے نا، ہاں اس پہ تو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ جو علم کا وارث ہوگا وہی وارث نبی ہوگا۔ بے شک، مال تم لے لو سارے، بے شک، ٹھیک ہے نا، لیکن ولایت خلافت اہل بیت کو دو، اس لیے کہ علم دے گئے ہیں۔ اور تو نبی کی اور کیا وراثت تھی؟ نبی کی اور خلافت کیا تھی؟ علم کی بنیاد پہ تھی۔ علم جب سارا ان کو دیا ہے تو یہ کیا کرنا ہے، امورات کو کیسے چلانا ہے، وہ علم سے مربوط ہے۔ جی، اگر اتنے کو بھی مان لیں کہ علم کے وارث علی ابن ابی طالب تھے تو نبی کے وارث علی ابن ابی طالب ہیں، ختم ہو گئی بات۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔